السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالہ۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور بھائیو، ہم لوگ سفر میں ہیں، اللہ تعالی ہمارے سفر کو آسان بنائے اور ہمیں اپنے منزل پہ پہنچائے اور واپس اپنے اہل و عیال میں واپس پہنچائے۔ تو بھائیو، آج کا یہ پروگرام جو ہو رہا ہے یعنی تنزانیہ ساؤتھ افریقہ میں جو میں کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں کے سامنے حدیث کی روشنی میں جو عنوان ہے، عنوان یہ ہے کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کا رشتہ برقرار رکھ کے چلیں گے اور کس طرح بھائی چارگی کو ہم نبھائیں گے۔ ایک مومن، ایک مسلمان کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، وہ ہم سنیں گے ود دلیل، یعنی ہر چیز پروف کے ساتھ۔ تو آئیے، سب سے پہلے عنوان سے پہلے کچھ قیمتی باتیں ہیں، اسی عنوان سے متعلق ہے۔ برداشت کر لو سورج کی گرمیاں، برداشت کر لو سورج کی کرنیں، اپنوں سے کبھی سائے دیوار نہ مانگو، کیونکہ کرتے ہیں احسان ایک بار اور جتاتے ہیں لاکھ بار۔ تو اس لیے تھوڑی سی پریشانی برداشت کر لو، لیکن اپنے سے کہیں جلدی مدد نہیں مانگو، کیونکہ یہ کرتے ہیں ایک بار اور جتاتے ہیں لاکھ بار۔ اکثریت اسی پہ ہے اور اسی کا عنوان بھی ہے، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ یہ بھائیو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے، بہت پیاری آیت ہے اور اس میں اور بھی باتیں ہیں، لیکن میں نے ایک نقطہ اس میں سے لیا ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 جو ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایمان والوں سے مخاطب کیا ہے اللہ نے، اے ایمان والو، اپنی خیرات اور احسان جتا کر اور ایجا پہنچا کر برباد مت کرو۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات، صدقہ خیرات یعنی جو بھی ہم کرتے ہیں ہیلپ، اس کو جتا کر اور ایجا پہنچا کر برباد مت کرو۔ یہ ڈائریکٹ ایک دم ہیڈ لائن ہے، پورا ترجمہ یہی ہے۔ سائڈ سے تو کسی کو پتہ نہیں چلنا۔ ہاں، تو یہ قرآن سے ہم نے ایک دلیل لے لیا۔ آئیے اب ایک حدیث دیکھتے ہیں، اس کو سنیں گے، بہت پیاری حدیث ہے بخاری کی 5991 میں۔ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی قطعت اذا قطعت رحمہ وصلہ۔ یہ بخاری کی بہت پیاری حدیث ہے بھائیوں، اگر اس کو ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے اندر انسانیت کا یعنی جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ کہا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں سلام کروں، تم مجھے سلام کرو، میں تمہیں دعوت دوں، تم مجھے دعوت دو، میں تمہیں ہیلپ دوں، تم مجھے ہیلپ دو۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یعنی یہ بڑکپن نہیں ہے، یہ زیادہ اچھائی نہیں ہے، حالانکہ کرنا چاہیے۔ اس میں صلہ رحمی کا نقطہ جو بتایا گیا ہے وہ ایک دم بالکل دل پہ لگتا ہے، یعنی جو ہمارے دین اسلام کی جو شریعت ہے وہ بالکل ایک دم تیر کے جیسا لگتا ہے اگر اس کے ڈیپ میں گھسو گے تو یہ حدیث یہ بتا رہی کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ سامنے والا سارے معاملے میرے سے ختم کر دے، پھر بھی میں اس کو صلہ رحمی کرتا رہوں، مہربانی کرتے رہوں۔ تو بات لگ رہی کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ میں تمہیں گفٹ دے رہا ہوں، تم مجھے دے رہے ہو، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تم مجھے دعوت دے رہے ہو۔ حالانکہ احسان کا بدلہ ہی احسان ہے، سورہ رحمان میں ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم اس کا چکائیں، اس کے بعد میں ایک بندے کا دوسرے بندے پہ جو احسان کرتا ہے وہ کم سے کم بھولنا نہیں چاہیے۔ تو احسان کا بدلہ ہی احسان ہے، یہ تو ہم کرتے رہیں۔ لیکن اس حدیث کا جو نقطہ ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی جاننے والا، آپ کا کوئی پڑوسی آپ سے سارے معاملے ختم کر دے، چاچا، ماموں، بہن، اینی تھنگ کوئی بھی ہو، سارے معاملے ختم کر دے
جو ہیلپ دیتا تھا وہ بھی نہ دے، سلام کا جواب بھی نہ دے، دعوت نہ دے، شادی بیاہ میں بلائے بھی مت، اتنا ناراضگی ہو گئی ہے۔ یعنی جو ہمیں گفٹ ملتی تھی سب کچھ معاملے ختم کر دیا، دیوار لا کے کھڑا کر دیا میرے سامنے۔ پھر بھی میرا کام کیا ہے؟ جب تک جیوں، جب تک زندگی باقی رہے تب تک اس کے ساتھ صلہ رحمی ہیلپ کرتا رہوں، بھلے وہ سلام کا جواب نہ دے۔ تو یہ قابل قبول ہے، یہ عمل اس طرح ہمیں جینا پڑے گا۔ بس ایک بار سلام کا جواب نہیں دیا، ارے وہ فلانوا نے ہمارا سلام کا جواب نہیں دیا، ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اتنا جھگڑا ہو گیا ہے کہ اب وہ تو بول دیے ہیں کہ ہمارے مرنے پہ بھی نہیں آنا۔ تو یہ کبھی نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ اگر ہمارے شکل سے بھی چڑھتا ہو تو ہم اس کے سامنے نہ جائیں، اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے پھر بھی ہم دوسروں کو بھیج کے مدد کروائیں، لیکن نہ بتائیں کہ ہم نے کیا۔ تو یہ ہے نیچرل، اس کو کہتی ہیں اصلیت، جو ہیلپ کر ہوتا ہے نا۔ لیکن دکھاوا تو بہت زیادہ ہے، دکھاوے کی اکثریت زیادہ ہے نا۔ تو یہ نیچرل کو سمجھو اور کسی سے ناتا مت توڑو۔ تو یہ حدیث ہم نے سمجھ لیا، اور اس حدیث کے ڈیٹیل میں ایک اور مثال کے طور پہ میں سمجھا دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے غریب، میرا پڑوسی، چاچا، ماموں، بھائی، کوئی بھی ہے۔ اب میں نے کیا کیا، دیکھا کہ اس کا گھر ٹوٹ گیا ہے، میں نے گھر بنوا دیا، 6-7 لاکھ روپیہ دے دیا، گھر بنوا لو، اور قرضہ بھی نہیں دیا، ہیلپ دیا، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، مطلب میرا نیچرل ہیلپ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا، کچھ دن کے بعد پھر وہ غریب ہو گیا، پھر میں ہیلپ دے دیا، 1 کروڑ روپیہ، چلو بلڈنگ بنا لو۔ سائیکل سے چل رہا تھا، موٹر سائیکل خریدوا دیا، صرف کہ وہ اللہ کے لیے میں نے کر دیا ہیلپ۔ اب وہ بار بار ایسی، مطلب اس کی حالت خراب ہوتے جا رہی ہے، ہم نے قریب $1,000,000 اس کو ہیلپ دے دیا، قرضے کے طور پہ نہیں، اور نہ زکوٰۃ، یہ بھی یاد رکھیں، میرا نیچرل پیسہ میں نے اس کو ہیلپ دیا اور قرضہ نہیں۔ اب ہم 20 بار اس کا مدد کر چکے ہیں $1,000,000 کے حساب سے۔ اب کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے، نا اتفاقی ہو جاتی ہے دونوں میں، کسی نے کان بھر دیا، یا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، یا نا اتفاقی، جو سمجھ رہے ہو نا، کچھ ایسی بات آ گئی کہ جس کو ہم نے ہیلپ دیا تھا وہ کچھ دنوں کے بعد مجھے گالی دینے لگا۔ یعنی ہوتے ہیں نا لوگ لگانے بجانے والے ہوتے ہیں نا، کہ یہ ان کا جم رہا ہے، بہت ہیلپ دے رہا، چلو کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اس کا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ تو اب کیا کیا، اس نے گالی دینے لگا، اور جس کو گالی دے رہا ہے وہ $1,000,000 کے حساب سے دے چکا ہے ہیلپ، کروڑوں کے حساب سے۔ تو جب اب وہ گالی دینے لگا کہ تم اپنے مطلب کے لیے مجھے ہیلپ دیے، تم ایسا کیے، تو تمہاری بہن کی یہ، مطلب اناپ شناپ۔ اب ایسے موقع پہ 100 اگر مسلمان ہیں تو کتنے لوگ برداشت کریں گے؟ 100 انسانیت اگر بنی آدم کی کھڑی ہو تو کتنے لوگ وہ کیا ہوا نہیں جتائیں گے، اور کتنے لوگ جتائیں گے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ 10% سے بھی زیادہ بتا دیں، تقریباً 95% لوگ یہ کہیں گے کہ تو وہی ہے جو سائیکل سے گھومتا تھا، میں نے موٹر سائیکل خرید دیا، تو وہی ہے جو جھوپڑی میں چلتا تھا، میں نے بلڈنگ بنوا دیا، اور آج بھول گیا میرا احسان، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہ چیز بیچ میں لے آئے تو آپ کا کیا دھرا برابر ختم ہو، قرآن کی دلیل جو میں نے پیش کی، ختم بالکل آپ 0 پہ ہو گئے۔ آپ پوری دنیا اللہ کے لیے دے دو اور جتا دو، بیکار، 0 ہو گئے۔ تو یہ چیز ہمیں معلوم ہوگا تب ہم نہیں کریں گے۔ آپ کا کیا دھرا 0 ہو گیا بھائی، پتھر پہ دھول تھی، بارش آئی بہہ گیا، پھر وہ صاف ہو گیا، اسی طرح آپ کا کھاتا رہے گا، اللہ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ تو ہم اس چیز سے بچیں۔ ایسا بہت نازک موقع ہوتا ہے، اکثر دیکھے ہوگے جتانے والے، بھول گیا وہ اپنا دین، وہ اپنی غریبی بھول گیا، تو آج مجھے گالی دے رہا ہے، جبکہ میں حق پہ ہوں، لیکن جتانے کی وجہ سے میرا سب کچھ چلے گیا، اور نہ میں نے اس کے بارے میں کچھ غلط سوچا ہوں، پھر بھی جتانے کی وجہ سے سب گیا۔ ایک حدیث اور سنیں گے، بخاری کی 2446 میں ہے اور مسلم میں بھی ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن، اللہ جزائے خیر دے بھائیو، تھوڑا دھیان دیں،
ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اور اس طرح یعنی دیوال کی طرح، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوال کی طرح ہے۔ پھر جس طرح ایک اینٹ دوسرے اینٹ میں مل کے اور گارا مٹی سے دیوال بنتی ہے، تو ہم مومن ایک دوسرے کے لیے اسی طرح رہیں۔ اسی طرح ہونا چاہیے ہر مسلمان، کہ اگر ایک کہیں کسی کو درد ہو تو پوری دیوال کو درد ہونا چاہیے، کسی ایک کو چوٹ لگے تو اس کو تکلیف ہونا چاہیے۔ تو اب تکلیف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم مال سے ہاتھ سے مدد کر سکتے تو کریں، نہیں تو مال سے کریں، اور اگر دونوں میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا کریں اس کے لیے۔ تو اگر کسی ملک میں مسلمانوں پہ جاستی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو ہم اگر مالی مدد بھیج سکتے ہیں بھیجیں، اور اپنا محنت اگر کچھ کر سکتے ہیں کریں، لڑیں، اور دونوں میں سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کیا کریں؟ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، کہ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوال کی طرح ہے۔ دیکھیے ہم تو ایک دوسرے کا شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اکثر، یعنی ہمارا بھائی بھیک مانگ رہا ہے لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث اور سن لیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، بخاری کی ہے 13 نمبر اور مسلم میں بھی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم مومن ہو نہیں سکتے، تم ایماندار ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم جو اپنے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ ہم کھائیں کالا نمک اور بھکاری کو دیں رم کجرا مینس وہ جو بہت سستا چاول آتا ہے، یعنی ہم تو خود کھائیں باسمتی اور دوسرے کو دیں مسوری، یہ حدیث کے تقاضے میں صحیح نہیں ہے۔ پردیس میں رہنے والے بھی سن لیں، اکثر کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے سینٹ اگر خریدیں گے تو 500 ریال کا لیں گے، 500 روپے کا لیں گے، اور دوسرے کے لیے 10 کا لیں گے گفٹ دینے کے لیے۔ تو لیں تو 500 والا لے لیں تو نہ لیں، اسے ہمیں یہ اپنا طریقہ بدلنا ہوگا، ورنہ اس حدیث میں ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ تم ایماندار یعنی مومن ہو نہیں سکتے جب تک تم جو اپنے لیے نہ پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے نہ پسند کرو، یعنی اپنے بھائی کے لیے۔ تو اکثریت تو اس کے الٹا ہے نا، اکثریت تو اس کا الٹا ہے کہ ہم کھائیں باسمتی اور دوسرے یعنی ہم 100 روپیہ کلو چاول کھائیں اور دوسرے کو دیں 10 روپیہ کلو چاول۔ ہاں، صدقہ خیرات بھی اسی میں سے کرتے ہیں، اکثریت یہی ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کاؤنٹ کر لیں، اس میں گفٹ بھی آ گئی ہے، ہر ایک چیز آ گیا ہے، کپڑا لتا، غریبوں کو کچھ دینا لینا، کھانے پینے میں جس طرح یعنی جس کو تم آپ کراہت سمجھ رہے ہو نہیں کھا رہے ہو، مطلب یعنی اس میں کچھ ہے کہ زہر ہوگا تو وہ دوسرے کو بھی نہ کھانے، یعنی بہت ساری چیزیں آپ جوڑ سکتے ہیں۔ ایک حدیث اور سن لیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، بخاری کی ہے اور مسلم بھی ہیں۔ المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یسلم من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی ومن فرج عن مسلمین قربتاً فرج اللہ عنہ قربتاً من قرباتی یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بھائیو بخاری مسلم کی ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان، المسلم و اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ ظلم کرے اور نہ ظلم ہوتا ہوا دیکھے اور نہ ظالم کے حوالے کرے۔ بہت مین نقطہ ہے ان میں۔ پہلی بات تو بھائی ہے، نہ ظلم کرتا ہوا دیکھے، نہ ظلم کرے اور نہ ظالم کے حوالے کرے۔ اور جو کسی کا کام کرتا ہے، جو کسی اپنے بھائی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام کرتا ہے۔ تو ہمیں اگر اپنا کام اللہ سے کروانا ہے تو ہم دوسرے کا کام کرتے رہیں، اور ہم اگر کسی اپنے بھائی کی پریشانی دور کر دیں گے کوئی بڑی پریشانی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری کوئی بہت بڑی پریشانی دور کر دے گا۔ ومن سترہ مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے بھائی کا پردہ پوشی کرتا ہے عیب کا،
ہاں تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن. ومن سترہ مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. تو یہ سب ہمیں یہ بہت مین پوائنٹ ہے جو بتا رہا ہوں، ایک دم دل پہ لگنے والی چیز ہے، اور نیچرل میرے پاس سب چیزوں کی دلیل پروف ہے، اور پوری دنیا میں یہ چیز مل جائے گی آپ کو. یہ نمبر ڈالو گے جو میں اسکرین پہ دے دوں گا، انشاءاللہ کہیں بھی مل جائے گا. ایک حدیث اور سن لیں گے انشاءاللہ جو بہت ہی اہمیت والی حدیث ہے. ان عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ لا يقبل اللہ لهم صرفا ولا عدلا عاقو منان ومکذب بالقدر. یہ بھائیو بہت پیاری حدیث ہے، راہ طبرانی ہے، فی الکبریٰ میں ہے، اور بھی اس کے کئی حدیثوں میں اس کا ذکر ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی فرض اور نفل نماز قبول نہیں ہوتی. 3 لوگوں کی فرض نوافل قبول نہیں ہوتی ہے. اس میں ایک پوائنٹ ہے احسان جتلانے والے کی، ایک پوائنٹ جو ہے احسان جتلانے والے کی، یعنی احسان جو جتلاتا ہے. ایک پوائنٹ ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہو اس کی فرض و نفل قبول نہیں ہوتی ہے. دوسرا ہے کہ جو احسان جتلاتا ہے کہ تو وہی ہے جس کو سائیکل پہ چلتا تھا موٹر سائیکل خرید دیا، تو قرآن سے بھی آپ نے دلیل سن لیا، تو فرض نفل قبول نہیں ہوتی. اور تیسرا جو ہے جو تقدیر کو جھٹلائے، بھائی پیر ٹوٹ گیا الحمدللہ، میرے قسمت میں پہلے سے لکھ گیا تھا کہ پیر آج ہی ٹوٹنا ہے، الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جو یہ عمل کہے گا، اس طرح کہے گا، وہ کامیاب ہے. جو کہے گا اے اللہ تجھے میرا ہی پیر ملا تھا، یا جس نے کہہ دیا کہ اے اللہ میرا ایک ہی لڑکا تھا وہی ملا تھا، بس گیا وہ، اس کی بربادی. الحمدللہ کہنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ہمارا فکر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہمارے بارے میں اس کو بہت زیادہ فکر ہے. آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. مسلم کی ہے 6541 میں، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ مالو یردو. بھائی یہ ایسی حدیث ہے کہ اگر اس حدیث پہ عمل ہو جائے تو پورے دنیا میں امن و شانتی ہو جائے. اس میں ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، مال اور عزت و آبرو، یعنی 3 پوائنٹ ہے. خون، اناحق قتل یا اور جس طرح بھی لڑائی جھگڑا، اور اس کی عزت اور اس کا مال، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے. تو اگر یہ تینوں چیز سے باز آ جائیں تو امن سکون نہیں ہو جائے گا. مال کے لیے تو جھگڑا ہے، قتل ہے، اور عزت آبرو سے کیا کھیلا جاتا ہے ہم تو خود جانتے ہیں. کسی کا شادی بیاہ لگی ہے تو فلانیہ میں یہ داغ ہے، اب خلاص وہ داغ نہ بھی ہو، اس کے کردار اچھے بھی ہوں، پھر بھی وہ اب شک میں آ گیا نا سامنے والا آدمی. تو یہ ہے کسی کی عزت سے کھیلنا بہت مشکل ہے اس کا، اور کافی. اور ایک اور قرآن کی دلیل سنیں گے کہ رشتوں کو توڑنے سے بچو. جیسا پہلے حدیث گئی ہے نا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ سارے معاملے ختم کر دے، لیکن ہمیں جوڑ کے رکھنا چاہیے. تو جوڑنے میں فائدہ ہے. اور ہر خطیب جمعے کے دن، عیدین کے دن جب بھی خطبہ دیتا ہے تو یہی پڑھتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1. اس میں ایک نقطہ جو ہے بہی والارحام، رشتوں کو توڑنے سے بچو. ہر ایک خطیب، ہر ایک مولانا جو خطبہ دیتا ہے اس میں یہ پوائنٹ ضرور لے کے آتا ہے. تو ہمیں رشتہ داری جو جمی ہے نا، جس سے بات چیت برابر ہو رہی ہے، دعا سلام ہے، اس سے تو رہنا ہے، لیکن جو ٹوٹا ہوا ہے اس کو جوڑو، اس میں کمال ہے. جو ٹوٹا ہوا ہے اس کو جوڑو گے. اور کیسا جوڑو گے؟ جب تک بے حیا نہیں بنو گے تب تک نہیں جوڑ سکتے ہو. جب تک ہمارے اندر سے شرم اور ہمارے اندر سے غرور اور گھمنڈ نہیں نکل جائے گا تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. یہ شرم اور لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، آخر میں کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، بس کہتے رہیں. لوگ کیا کہیں گے یہی سب سے زیادہ ٹینشن ہے.
تو بھائی یہ مختصر جو بیان تھا، اور ہم لوگ کوشش کریں کہ جو ہمیں گالیاں بھی دیتا ہو نا، رشتہ دار ہو، چاچا ہو، ماموں ہو، پڑوسی ہو، اس سے ہم سلام کریں، بھلے جواب نہ دیں، شادی کا نیوتا دیں، بھلے نہ آئے، یعنی ہم اپنے طرف سے کمی نہ چھوڑیں۔ وہ زبردستی کا منہ بنایا ہوا تو اب میں تو بری ہوں نا، اللہ کے خاتمے میں میرا کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بھائی آپ زبردستی ناراض ہو تو میں کیا کروں؟ تو سب سے زیادہ جو ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں نا، کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور امید، تو امید نہیں لگانا چاہیے۔ بھائی دینے والے بنو، لینے والے مت بنو۔ ضرورت پڑتی ہے، لینا بھی ہے، جائز ہے، بھائی غریبی آ گئی ہے یا کچھ پریشانی میں پھنس گئے ہو، لیکن کوشش کرو دینے والے بنو۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، دوستوں سے، سب سے یعنی بالکل بے حیا بن کر دعا اور سلام کریں گے۔ وہ کہیں بھی پھنسا ہو، ہم غیبی طور یہ مطلب کہ اس کو اس کے انجانے میں وہ جانتا نہ ہو، اور ہم مدد کرتے رہیں۔ وہ نیچرل کمائی ہے ہماری۔ تو اس طرح ہم کریں گے تو ایک نئے دن وہ سدھر جائے گا، اور جب اس کو آخر میں جب پتہ چلے گا تو وہ صحیح ہو جائے گا۔ اور میں یہ تجربہ کر چکا ہوں، یعنی آپ اس کے یعنی ہارے گارے یعنی پریشانی میں پہنچتے رہیے تو وہ انشاءاللہ وہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ یار میں اس کو کچھ ہیلپ نہیں دیتا ہوں، سلام کا جواب نہیں دیتا ہوں، کھانا بھی نہیں پوچھتا ہوں، پھر بھی یہ میرے کو سلام کرتا ہے اور شادی کرنے ہوتا مطلب سب کچھ کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے، اور بھائیو جو حدیث اور قرآن سے تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس سے اونچے کسی کے پاس دلیل ہے تو اپنا عمل کر لے، میری بھی اصلاح کر دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سوال جواب ہو تو کر سکتے ہیں کسی کے بھی۔